تاریخ یاد ضرور رکھے گی کہ 55 سے زائد اسلامی ملک، 1.6 بلین سے زیادہ مسلمان، 22 سے زیادہ عرب اسٹیٹس اور غزہ کے اندر پانی کی ایک بوتل نہیں پہنچا سکے۔ جب تک بڑے صاحب پرمیشن نہ دیں تب تک ایجپٹ اپنی بارڈر بھی نہیں کھولتا ایڈز کے لیے۔ بندے وہاں سے نکل رہے تھے، مارے جا رہے تھے، انہوں نے اپنی بارڈرز بند کر دی کہ جی ہمارے پاس نہیں آئے، وہیں جا کے مریں، جو کچھ کرنا ہے یہاں پہ آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ سوائے باتوں کے، سوائے لفاظی کے ہمیں کیا ملا؟ لیبیا سے کیا ملا؟ جارڈن سے کیا ملا؟ قطر سے کیا ملا؟ سعودی عرب سے کیا ملا؟ کسی سے کچھ نہیں ملا۔ بولنے کی ہمت نہیں ہے ہم لوگوں کے اندر۔ اب سینے کے اوپر چل جائیے۔ ان کا تماشا دیکھنے والے جو ملک ہیں، سر فہرست جس میں سعودی مملکت ہے اور پھر امارات کے منحوس شقی اور بدبخت لوگ ہیں، وہاں کی حکومت ہے، اور اس کے بعد وہ سارے عرب جو اس تماشے کو دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح سے ان کے بھائیوں کو، مسلم بچوں کو، ان کے بھتیجوں کو اور ان کے خاندان کے افراد کو کس بری طرح مارا جا رہا ہے، لیکن وہ صرف بیانات بازی کر رہے ہیں۔ یاد رکھیے کہ ان کے بیانات سے دھوکہ مت کھائیے گا۔ یہ بے غیرت ہے، بے حمیت ہے، دھوکے باز ہے، فراڈی ہے، گندے ہیں، نجس ہیں۔ یہ ایجنٹ ہے یہودیوں کے، یہ ایجنٹ ہے صہیونیوں کے، قسم بخدا یہ ایجنٹ ہے۔ نہ تو یہ اجمیر شریف والوں نے دیا ہے حماس کو، نہ بغداد شریف والوں نے، نہ دیوبند شریف نے، نہ بریلی شریف نے، نہ افغانستان شریف نے، نہ ترکی شریف نے، نہ پاکستان شریف نے۔ یہ سارے کا سارا اسلحہ انہیں ایران ہی دے رہا ہے۔ غزہ میں فلسطینیوں پر اسرائیلی دہشت گردی کے 20 سے زیادہ روز گزر چکے ہیں، لیکن 54 سے زیادہ اسلامک ممالک اب تک اسرائیل کی نندا کرنے اور دبی زبان میں دھمکانے سے زیادہ کچھ نہیں کر سکے ہیں۔ وہیں 7 اکتوبر کے حماس کے حملے کے بعد سے ہی امریکہ، برٹن، فرانس اور یورپ کے تمام دوسرے عیسائی ممالک اسرائیل کے نہ صرف ساتھ کھڑے نظر آ رہے ہیں بلکہ ہر ممکن مدد دینے کی بھی کوشش کر رہے ہیں۔ امریکہ نے تو اپنے ہتھیار اور امداد دینے کے ساتھ میڈیٹرینین سی میں اپنا جنگی جہاز بھی کھڑا کر دیا ہے، لیکن مسلم ملکوں نے مظلوم فلسطینیوں کی مدد کے لیے اب تک کیا کیا ہے؟ کھانے پینے کا سامان اور دوائیں بھیجنے کے لیے بھی مصر نے 2 ہفتے تک اپنا بارڈر نہیں کھولا۔ جب تک امریکہ اور اسرائیل نے اجازت نہیں دی، مصر نے رفح بارڈر نہیں کھولا۔ وہیں قطر اور ایران کو چھوڑ کر سعودی عرب، UAE اور اس جیسے دوسرے عرب ملک کا کیا اسٹینڈ ہے آپ سب کو بہتر معلوم ہے۔ فلسطین کے لوگوں کے اس جینوسائیڈ پر مسلم ملکی عوام میں اس وقت زبردست ناراضگی ہے، اور اب مسلم اسکالر اور علماء بھی اپنے لیڈران سے اس مسئلے کے پرماننٹ سولوشن کے لیے کچھ سخت کارروائی کرنے کی مانگ کر رہے ہیں۔ اس مسئلے کو لے کر پاکستان اور ہندوستان کے بڑے اسلامک اسکالر نے اب بیان جاری کر کے مسلم ملکوں کے لیڈران کی دھجیاں اڑانی شروع کر دی ہیں۔ اس ویڈیو میں آپ دیکھیں گے کہ فلسطین اسرائیل مسئلے کو لے کر ان اسکالر نے کیا حقیقت بیان کی ہے اور اس مسئلے کے حل کے کیا سولوشن پیش کیے ہیں۔ میں تو سمجھ رہا تھا 3-4 دن شاید اس لیے وہ انتظار کر رہے ہوں گے کہ ایک ہی دفعہ فلسطین فتح کر کے آپ کو بتائیں گے کہ جی اے لو طالبان نے فتح کر لیا جائے۔ دوسری طرف طیب اردوغان ظاہر ہے ان کے بھی اپنے، یعنی آپ سمجھ لیں ایک تعلقات ہیں اسرائیل کے ساتھ، ان کا تجارت والا معاملہ ہے، وہ باقی سب کچھ ہے، ایک خاص حد تک انہوں نے کنڈیم کیا ہے۔ باقی جو ہم وہ چاہ رہے تھے نا کہ کوئی لڑنے بھیڑنے کے لیے تیار ہو جائے گا، تو وہ کوئی ملک بھی تیار نہیں ہوا سوائے ایران کے۔ ایران تو آلریڈی لڑ رہا ہے۔ اندازہ کرے ایک سنی تحریک ہے حماس، سلفی سنی، ہارڈ لائنر قسم کے، ایک اہل حدیث جماعت اسلامی کا ایک آف شوٹ آپ سمجھ لیں اخوان المسلمون کا، جن کی مصر میں حکومت قائم ہوئی تھی، اور سپورٹ کون کر رہا ہے؟ ایران۔ چلیں حزب اللہ کو اگر ایران سپورٹ کرتا تو ہم کہہ سکتے تھے کہ وہ شیعہ تنظیم ہے، یا تو سنی تنظیم، اور ہر فورم کے اوپر آ کے وہ آواز بلند کر رہے ہیں، مختلف ملکوں میں وہ اپنے وزیر خارجہ کو بھیج رہے ہیں، اور یہ وہ سارے کام تھے جو یہ پاکستان کے قلعے میں ہونے چاہیے تھے، جو کہتے ہیں اسلام کا قلعہ ہے۔ ہاں، اور یہاں اس وقت پریکٹیکلی کوئی بھی منتخب قیادت ہے ہی نہیں، بیان کس نے دینا ہے؟ تو اس کا مطلب ہے کہ یہ آپ لوگ کل تک ہمیں کہانیاں کرواتے تھے کہ یہ آپ امت مسلمہ کے لیڈر ہیں۔ امت مسلمہ کے لیڈر ہونے کے لیے وزیر اعظم ہونا ضروری ہے؟ آپ جب وزارت سے نکالے گئے ہیں، خواہ نواز شریف صاحب ہوں یا عمران خان صاحب ہوں یا ایون زرداری صاحب ہوں، آپ لوگ حکومت میں نہیں ہیں، تو آپ لوگوں نے بیان بھی نہیں دینا اس لیول کا، کنڈیم بھی نہیں کرنا اسے۔ تو اس کا تو مطلب یہ ہے کہ آپ لوگ اس کاز کے ساتھ مخلص نہیں ہیں۔ کم از کم 5 اسلامی ملک اس وقت میری نظر میں اتنے تگڑے ہیں کہ انہیں فرنٹ سے لیڈ کرنا چاہیے، ان کے حکمرانوں کو، ان کے بڑوں کو۔ نمبر 1 پاکستان، نمبر 2 ترکی، نمبر 3 سعودی عرب، نمبر 4 ایران، اور نمبر 5 ملیشیا، یا چلیں افغانستان کو بھی آپ اس میں شامل کر لیں، لیکن چونکہ افغانستان کو ایز اے ملک تسلیم نہیں نہ کیا ہوا، بہرحال اس میں سے صرف ایران ہے جس نے دلیری سے آواز بلند کی ہے۔ اس کے بعد اگر کوئی دوسرے نمبر پہ ہے تو وہ سعودی عرب نے عربی ہونے کی وجہ سے کسی درجے میں حمایت والا معاملہ کیا ہے، عام روٹین سے ہٹ کے۔
اور تھوڑا بہت کوئی بیان اگر آیا ترکی کی جانب سے، لیکن جس طرح ہونا چاہیے تھا ویسے ہوا نہیں ہے. ان کو کیا کرنا چاہیے؟ پہلی تو جرت اگر ان میں ہے دکھائیں، تو ان 5 ملکوں کے حکمرانوں کو کہنا چاہیے کہ ہم نے اگلی جمعے کی نماز جو ہے مسجد اقصی میں ادا کرنی ہے. مسجد اقصی تو کھلی ہوئی ہے، بند تو نہیں ہے. یہ تو غزہ کی طرف ہے نا ساری جنگ والا معاملہ، وہ تو اپنی جگہ موجود ہے. صرف یہ اس کی اناؤنسمنٹ کر دیں، بھلے جائیں نا، اناؤنسمنٹ کر دیں. تو انٹرنیشنل نارمز کے اندر اسرائیل کی ذمہ داری ہے کہ وہ انہیں سیکورٹی بھی پرووائڈ کرے گا. اول تو وہ سوری بول دیں گے. تو یار انگلی کٹا کے شہیدوں میں نام لکھوا لو، ایک بار بات تو کرو نا کہ ہم نے اگلی جمعے کی نماز وہاں پڑھنی ہے اپنے مسلمان بھائیوں سے اظہار کے لیے. اور اس کے ہم پولیٹیکل سولوشن کی طرف جا رہے ہیں. ٹھیک ہے، ہم بھی یہ کہہ رہے ہیں پولیٹیکل سولوشن ہونا چاہیے. تو اس کی اناؤنسمنٹ کرنا ہی ایک بہت بڑی میں سمجھتا ہوں کامیابی ہے اگر یہ 5 مسلمانوں کے ملکوں کے حکمران اس کی جرت دکھائیں. اور پھر یہ لوگ OIC کا اجلاس بلا سکتے ہیں، وہ ابھی سعودیہ نے بلا لیا. اور دوسری طرف رشیا اور چائنا جو ہے وہ تو انٹرنیشنل لیول کے اوپر کر رہے ہیں. سلامتی کونسل کا اجلاس میں تو رشیا نے آواز اٹھائی ہے. چائنا تو میں کل سن رہا تھا خبریں، انہوں نے عالمی امن کانفرنس کے لیے کال کی ہے کہ پوری دنیا کی امن کانفرنس ہونی چاہیے. تو یہ ہمارے جو 5 مسلمان ملک ہیں یہ رشیا کو اور چائنا کو ساتھ شامل کریں، کیونکہ اب وہ تو کھل کے سامنے آ گئے ہیں اس پورے معاملے کے اندر. اور یہ آڑ دلائیں ان یورپین ملکوں کو کہ کل تک تم لوگ رشیا کی جو انویژن تھی یوکرین کے اندر اسے کنڈیم کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے ہم یوکرین کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں اور یہ بڑا ملک جو ہے چڑھ دوڑا ہے اس چھوٹے ملک کے اوپر. لیکن یہاں آگے تمہارا بالکل قانون الٹ ہو گیا. یہاں پہ پچھلے 70 سال سے ذلیل کر رہا ہے اسرائیل مسلمانوں کو. یہاں پہ بجائے کہ تم مسلمانوں کے ساتھ کھڑے ہوتے، اسرائیل کے ساتھ جا کے کھڑے ہو گئے. تو یہ ساری چیزیں انہی کے اصول اور مبادی کے اوپر انہیں جواب دیا جائے. ٹاسک نمبر 4 وہ ہے کہ نیٹو کی طرز کے اوپر تقریباً 60 کے قریب اسلامی ملک ہیں. آلریڈی ان کی آرگنائزیشن بنی ہوئی ہے OIC. ان کی کوئی مشترکہ اس طرح کی فورس بھی ہونی چاہیے. یہ وہ 40 ملکوں والی فورس نہیں رہی شریف والی فراڈ میرا نچدا پہ آیا تلوار چوک کے. ان کے تھے یعنی عرب ملکوں کا تھا نا وہ اتحاد 40 ملکوں کا. تو آج عربیوں پہ ہی برا وقت آیا ہوا ہے نا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ آپ سمجھیں کہ اس پورے کنفلکٹ کے بعد یہ وہ اتحاد ختم ہی ہو گیا ایک قسم کا، وہ فراڈ ہی نکلا. یعنی اس سے برا وقت مسلمانوں پہ کب آنا تھا، اور وہ بھی عربیوں کے اوپر. تو اس طرح کے اتحاد نہیں، واقعی اتحاد ہو. نیٹو دیکھیں اتحاد بنا ہے تو جہاں کہیں بھی کوئی معاملہ ہوتا ہے وہ دوسرے ملکوں کی مدد کے لیے پہنچتے ہیں. اس طرح کا مسلمانوں کا بھی ایک اتحاد قائم ہونا چاہیے. اور اس میں فرنٹ سے لیڈ یہی 5 بڑے ملک کریں جن کا میں نے ذکر کیا. ٹاسک نمبر 5 یہ کڑوی چیز ہے تھوڑی، اس میں ظاہر عوام کا غصہ بھی آئے گا کہ مسلمان حکمرانوں کو ظلم کو کنڈیم کرنا چاہیے. دنیا میں جہاں کہیں بھی کسی غیر مسلم کے اوپر بھی ظلم ہو وہ اسے کہیں کہ یہ برا ہوا ہے. آج اگر آپ نے اسرائیل کی گندگی کو لوگوں کے سامنے ایکسپوز کرنا ہے نا، اس کا طریقہ وہ ہے جو پیوٹن نے اختیار کیا ہے، رشیا کے پریزیڈنٹ نے. پتا ہے اس نے کیا بیان دیا ہے؟ اس نے کہا ہے کہ سیکنڈ ورلڈ وار کے اندر جو نازی جرمنی کا ہٹلر، اس نے جو کچھ ظلم کیا تھا نا، اسرائیل وہی کر رہا ہے. میں کہتا ہوں جی اس سے بڑی ادبی گالی اسرائیل کو کوئی نہیں دی جا سکتی. مل گئے تو آپ دیکھ لیں کہ وہ ہٹلر کی جگہ اب اسرائیل نے سنبھال لی ہے. لہٰذا آپ دیکھیں یہ جملہ تو مسلمانوں کی زبان پہ آنا چاہیے تھا جو پیوٹن کی زبان پہ آیا کہ اسرائیل وہی کچھ کر رہا ہے جو ہٹلر نے کیا تھا، اس کی نازی پارٹی نے کیا تھا. تو اس طریقے سے اگر ہم ظلم کے خلاف آواز اٹھائیں گے، اب یہاں پہ بھی کتنے وہ مذہبی قسم کے لوگ کہتے ہیں جی ہٹلر نے بالکل ٹھیک کیا تھا، انہوں نے لاج ہی یہی ہے. نہیں، مسلمان کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ ظالم کا ساتھ ہے. ہم مظلوم کے ساتھ کھڑے ہوں گے، خواہ وہ مظلوم کوئی یہودی ہو، کوئی ہندو ہو، کوئی کرسچن ہو، کوئی مسلم ہو. پھر ہی جب مسلمانوں پہ برا وقت آئے تو آپ کوئی بات کرنے کے اہل ہوں گے. اور یہ میں اس لیے نہیں کہہ رہا، ویسے بھی ہمارے اسلام کی ریکوائرمنٹ یہ ہے کہ ہم نے انصاف کے اوپر کھڑا ہونا ہے. ٹاسک نمبر 6 OIC کے پلیٹ فارم سے ایک بین المذاہب کانفرنس کا سلسلہ سالانہ بنیاد پہ شروع ہونا چاہیے. اس ایک واقعے پہ نہیں، سالانہ کوئی ایک ایسا موقع رکھیں اور اس کا وینیو بھی چینج کرتے رہیں اور اس کی میزبانی بھی چینج کرتے رہیں. ایک ایسی کانفرنس ہونی چاہیے جس میں ویٹیکن سٹی کا پوپ بیٹھا ہو، امام کعبہ بیٹھا ہو، ہندوؤں کا ایک بڑا ہو، بدھسٹ کا بڑا ہو، جیوز کا، کرسچنس کا، سارے جو بڑے بڑے مذاہب ہیں ان کے بڑے وہاں پر بیٹھیں اور پیس کے اوپر، امن کے اوپر، کو ایگزسٹنس کے اوپر بات کریں. کیونکہ جو یہ ایک کنزرویٹو قسم کی جو مذہبی سوچ ہے اس نے دنیا کو رہنے کے قابل نہیں چھوڑا. سیدھی سی بات آپ پاکستان میں بھی دیکھ لیں. یعنی پاکستان میں ایک بندہ اگر رفع الیدین سے نماز پڑھتا ہے اسے ہندو سے، کرسچن سے، سکھ سے خطرہ نہیں ہے، اسے دوسرے مسلمان سے خطرہ ہے کہ اسے مسجد سے باہر نکال دے گا. یہاں سے بھی جتنے علماء دوسرے ملکوں میں گئے وہ کافروں کے ڈر سے نہیں گئے ہوئے. وہ ایک مسلمان ملک سے اسلامی ملک یعنی یورپ اور امریکہ میں چلے گئے. اسلامی ملک تو وہ ہوگا نا جہاں امن ہوگا. ہاں، اور ہم صرف مسلمان ملک ہیں. چند ایک چیزوں پہ اختلاف ہو سکتا ہے نا. اوورال اگر احترام جان احترام مال نہیں ہے تو اسلامی ملک کہاں سے ہوئے؟ ٹاسک نمبر 7 ہمارے بڑوں کا کام ہے کہ
جتنی بھی دنیا میں تنظیمیں اپنی آزادی کے لیے کام کر رہی ہیں، جہاں پر ظلم کی چکی میں وہ نہیں پیس رہے، ان کا معاملہ تو ایک الگ ہے، وہاں کی صورتحال کو تو وہاں کے لوگ بہتر سمجھتے ہیں. باقی جگہوں پہ پولیٹیکل سٹرگل کے اوپر زور دینا چاہیے بجائے یہ کہ نان اسٹیٹ ایکٹر ہوں، کیونکہ چند ایک جہادی اسلحہ اٹھاتے ہیں اور باقیوں کی زندگی کو وہ اجیرن بنا دیتے ہیں. اسی وجہ سے پاکستان نے بھی اپنا وہ سارے کا سارا معاملہ آپ کو پتہ کشمیر والا بھی پیچھے کیا، اور ہے بھی غلط تھا، قرآن کی روح سے بھی غلط تھا. قرآن کی روح سے اگر آپ نے جہاد اور قتال کرنا ہے تو آپ نے اعلانیہ عہد توڑنا ہے. میں تو کہتا ہوں کریں، اگر تڑ ہے تو جنگ کریں، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ اوپر سے ہم یو این او کی قراردادوں میں بندے ہوئے ہیں اور اندر سے پاکستان اپنی فوج گھسا دے یا جہادی گھسا دے کشمیر میں، اور انڈیا اپنے جہادی سو کارڈ، وہ بھی تو جہادی کہتے ہیں نا اپنے ہولی وار، وہ بلوچستان میں گھسا دے. یہ اسلام میں اس چیز کی اجازت نہیں ہے. سورۃ الانفال میں واضح ہے کہ جس قوم سے تمہارا معاہدہ ہے ان کے خلاف جنگ نہیں کرو گے جب تک معاملہ ہونا چاہیے. اس وقت 60 لاکھ کے قریب مسلمان ہیں. اسرائیل، غزہ اور ویسٹ بینک، یہ سارے ملا کے جتنے بھی ہیں نا، یہ آلموسٹ 60 لاکھ کے قریب فلسطینی ہیں مسلمان. اگر ان میں سے کوئی ہجرت کرنا چاہتے ہیں تو یہ نا 60 کے قریب اسلامی ملک ہیں. ویسے تو 1-1 لاکھ سارے لے لیں، لیکن ظاہر اس پہ وہ ایگری نہیں کریں گے، وہ کہیں گے ہم نے اپنی سرزمین تو نہیں چھوڑنی ان کے لیے. یہی تو اسرائیل چاہتا ہے. لیکن جو لوگ ہجرت کرنا چاہتے ہیں، ایٹ لیسٹ ہجرت کرنا کوئی مطلب بری بات نہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہجرت کی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے، تو یہ مواخات والا معاملہ بھی ہونا چاہیے. بارڈرز کھولے جائیں. اب حالت یہ ہے کہ ایک ہی بارڈر لگتا ہے اسرائیل کے علاوہ. ایک طرف تو سمندر ہے، میڈیٹرینین سی، دو طرف اسرائیل ہے، اور چوتھی جو سائڈ ہے نا، وہ چونکہ پٹی ہے تو اس کی 4 سائڈیں بنتی ہیں غزہ کی. وہ اتنا بڑا بارڈر ہے، آلموسٹ کوئی 5-6 کلومیٹر کا، جو لگتا ہے اس کے ساتھ مصر کے ساتھ رفح والا بارڈر، وہ انہوں نے بند کیا ہوا ہے. حالانکہ وہاں پہ بارڈر تک مسلمان پہنچے ہیں امدادی سامان لے کے کہ یار یہ بھوکے تو نہ اندر مرے، ایٹ لیسٹ انہیں خوراک تو پرووائڈ کی جائے، پانی، کھانے پینے کی چیزیں. تو یہ بھی ہمارے حکمرانوں کا کام ہے، کم از کم بارڈر کے اوپر کوئی خیمہ بستی ہے کہ بات کریں، ایٹ لیسٹ جو لوگ ہجرت کر کے وہاں آ رہے ہیں انہیں اکوموڈیٹ کیا جائے. ٹاسک نمبر 9 وہ یہ ہے کہ اب اس پورے واقعے کے بعد ہمیں ایک چیز تو لرن کرنی چاہیے. فلسطین میں میجورٹی سنیوں کی ہے، اور سنیوں میں بھی وہ لوگ ہیں کہ جن کو یہاں کے سنی کبھی بھی پسند نہیں کریں گے. اگر وہ ان کی مسجد میں آ جائیں تو یہ مسجدیں دھلائیں گے، یعنی رفع الیدین کرنے والے سنی ہیں وہ. اور وہاں کے سنی ایسے ہیں جو ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھتے ہیں. شیعہ تو پڑھتے ہی پڑھتے ہیں نا، مالکی ہیں اور کئی بیچ میں سلفی ہیں. تو اب اس واقعے سے ہمیں یہ لرن کرنا چاہیے کہ ہمیں جو ہمارا دشمن مار رہا ہے نا، وہ وہابی، سنی، شیعہ کہہ کے نہیں، مسلمان کہہ کے مار رہا ہے. تو ایٹ لیسٹ اس کی بنیاد کے اوپر جو ہم نے پراکسی وار شروع کی ہوئی ہیں، ایران اور سعودیہ کی جو پراکسی وار پاکستان میں بھی چلتی رہی، ضیاء اللہ کے دور میں آپ کو پتا ہے لاکھوں لوگ قتل ہوئے، مسلمان شہید ہوئے سنی شیعہ فسادات کے اندر. تو ایٹ لیسٹ اب ہمیں سبق سیکھتے ہوئے نا، ان حکمرانوں کا کام ہے کہ پراکسی وارز ختم کریں. جو میں سمجھتا ہوں محمد بن سلیمان نے، یعنی اس سے لاکھ اختلاف، لیکن یہ اس نے جو دوستی کا ہاتھ بڑھایا کچھ عرصہ پہلے ایران کے ساتھ، اس کے اثرات پوری دنیا کے اوپر نظر آئیں گے. تو پراکسی وارز کا خاتمہ کیا جائے. ٹاسک نمبر 10 اور وہ یہ ہے کہ یہ سارے حکمران جو مسلمانوں کے لیے اتنا درد رکھتے ہیں نا کہ جی مسلمان اپنے حقوق کے لیے جنگ لڑ رہے ہیں، تو کم از کم اپنے ملکوں کے اندر جو ناانصافی ہے اسے تو ختم کریں آپ. اور ٹاسک نمبر 12 آخری وہ ہے کہ یہ پرائیویٹ جہاد والا جو معاملہ یہاں پہ لوگ کر رہے ہیں نا پورے دنیا کے اندر، ڈنڈے لے کے جی ہم بارڈر کھول دیں جی مالی، کیا کرو گے؟ کتنے جذباتی جملے، جی بارڈر کھول دیں ہم نے وہاں جانا ہے، جی کیا کریں گے جا کے؟ جمعہ پڑھنا ہے جی جا کے ہوتے اسی سے جنازہ پڑھیں گے، پھر ڈنڈے اٹھا کے جمعہ پڑھنے جا رہے ہیں آپ. اور آج کے اس دور کے اندر اس طریقے سے جہاد اور قتال ہوتا ہے؟ مجھے بتائیں. پروفیشنل آرمی چاہیے، جدید اسلحہ ہے. اور اسی پہ میں نے بات کی، کچھ لوگوں نے میرے خاص کلپ بنا دیا جی یہ تو خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ کی گستاخی کر دی ہے. جن لوگوں کا صحابہ اور اہل بیت سے کو لینا دینا نہیں، جو اپنے بزرگوں کے پجاری ہیں، وہ ہمیں بتا رہے ہیں کہ خالد بن ولید کی گستاخی کر. تمہارا خالد بن ولید سے کیا لینا دینا؟ تم لوگوں نے تو اپنے فرقوں کے نام انڈیا کے شہروں میں رکھے ہوئے ہیں، دیوبند اور بریلی. ہاں، اور جو منظر نامہ ہے جس طرح اس وقت یہودی صہیونی آخری درجے کے مظالم کر رہے ہیں، یعنی درندگی ان کے سامنے ہاتھ جوڑ کے کھڑی ہوئی ہے کہ جنگل کے درندے بھی تمہارا مقابلہ نہیں کر سکتے. جس طرح انہوں نے بمباری کر کے مکانات کی چھتوں کو اور دیواروں کو زندہ لوگوں پر، بچوں پر، عورتوں پر، بوڑھوں پر گرا دیا ہے، اور اس ملبے کے تحت ہزاروں انسانوں کی لاشیں ہیں جنہوں نے یہ کیا اور کر رہے ہیں. ان کا تماشا دیکھنے والے جو ملک ہیں، سر فہرست جس میں سعودی مملکت ہے، اور پھر امارات کے منحوس، شقی اور بدبخت لوگ ہیں، وہاں کی حکومت ہے، اور اس کے بعد وہ سارے عرب جو اس تماشے کو دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح سے ان کے بھائیوں کو، مسلم بچوں کو، ان کے بھتیجوں کو اور ان کے خاندان کے افراد کو کس بری طرح مارا جا رہا ہے. لیکن وہ صرف بیانات بازی کر رہے ہیں. یاد رکھیے کہ ان کے بیانات سے دھوکہ مت کھائیے گا.
یہ بے غیرت ہے، بے حمیت ہے، دھوکے باز ہے، فراڈی ہے، گندے ہیں، نجس ہیں، یہ ایجنٹ ہے یہودیوں کے، یہ ایجنٹ ہے صہیونیوں کے، ایجنٹ ہے جو بیانات آج کل وہ دے رہی ہے، وہ جھوٹ بول رہی ہے، وہ دھوکہ دے رہی ہے، وہ آنکھوں میں دھول جھونک رہی ہے۔ آج نہیں تو کل جس طرح سعودی حکومت نے اسرائیل کے ساتھ خفیہ تعلقات قائم کر رکھے ہیں اور پہلے دن سے کر رکھے ہیں اور علل اعلان کرنے کا وقت قریب آ گیا تھا، اچانک یہ حادثہ ہو گیا جس سے وہ پریشان ہیں، بے کل ہیں اور صرف بیان بازیاں کر رہے ہیں۔ وہاں کی قوم کو بھی انہوں نے اس قدر منحوس بنا دیا ہے، اس قدر اس کو بے کس بنا دیا ہے، اتنا بے غیرت بنا دیا ہے، اتنا ذلیل کر دیا ہے کہ وہ احتجاج بھی کرنے کے لیے اہل نہیں ہے، وہ مظاہرہ بھی نہیں کر رہے ہیں، وہ سڑکوں پہ بھی نہیں نکل رہے ہیں۔ جانوروں کے ریوڑ، گندے جانوروں کے ریوڑ سعودی مملکت میں رہتے ہیں، پاکستان میں پھر بھی بہرحال بہت سے وہ لوگ ہیں جو آزاد ہیں، جو مدد کرنا چاہتے ہیں، لیکن ان کو دھوکہ دینے کے لیے وہ جھوٹ بول رہی ہے، حکومت جھوٹ بول رہی ہے، یہ بیانات آنکھوں میں دھول جھونکنے کے لیے ہیں۔ اور یہی صورتحال سب سے زیادہ گندی اور ناپاک صورتحال اس امارات کی ہے جس کے حکام سب سے زیادہ مسخ شدہ ہیں، منحوس قسم کے لوگ، اور بحرین تو چوزے ہیں، چوزے، اسرائیل کے چوزے، ان کے لونڈے لپاٹیے، یہ وہ لوگ ہیں۔ ظاہر ہے کہ یہ تماشا دیکھتے رہیں گے، قتل عام کرواتے رہیں گے یہاں تک کہ اسرائیل کو مکمل غلبہ ہو جائے گا، اور پھر اس کے بعد ان کی دوستیوں کے لیے راستہ بالکل صاف ہو جائے گا، پھر یہ مکمل طور پر آپس میں اتحاد کریں گے۔ اور دجال کے استقبال کی تیاریاں تو نیوم شہر میں ہو چکی ہیں، وہاں سے دجال کا استقبال ہوگا، اور نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ خاکم بدہن، جب یہ غلبہ ہو جائے گا ان کی خاموشی کے نتیجے میں، جب وہ طاقت اس کو حاصل ہو جائے گی اور وہ ہزاروں کو تحقیق کر دے گا، خاتمہ کر دے گا، تب خاکم بدہن نعوذ باللہ مسجد اقصیٰ کو دھماکے سے اڑا دیا جائے گا۔ اور پھر دجال کا قصر، جس کا نام جھوٹ بول کر فراڈ کرتے ہوئے ہیکل سلیمانی رکھا ہے، قصر دجال تعمیر کی۔ یہ سارے کے سارے کہاں چلے گئے؟ اسلامک فورس بنائی تھی نا پوری کی پوری، جس کو ہم لوگ چیئر کر رہے تھے، وہ کدھر گئے اسلامک فورس؟ ان کا کوئی بیان سنا ہے آپ نے آج تک؟ سوائے چھوٹی سی لفاظی کے ایک دو گھسے پٹے بیانات کے ہم کچھ نہیں کر پاتے، اور سامنے والے جھوٹ پہ جھوٹ باندھے چلے جا رہے ہیں۔ میں آپ کو کچھ اسٹیٹ سے، تو ہم لوگ ڈیٹا سائنٹسٹ ہیں، ہمارا کام ہی ڈیٹا کا کام ہوتا ہے، پاکستان میں تو وہ بھی نہیں کر سکے، باہر آ کے کم سے کم وہ کام کرنے کی اجازت ہے۔ 23 سالوں کے اندر، 2001 سے اگر شروع کرتے ہیں تو 23 سالوں کے اندر حماس نے اسرائیل کے اوپر کوئی 27-28 ہزار راکٹ پھینکے۔ اچھا، جو راکٹ ہوتے ہیں نا وہ ملٹری گریڈ راکٹ نہیں ہوتے، وہ جو یوریا سے گھر میں بنائے جاتے ہیں نا، چھوٹا سا ایمونیشن کی کسی کے سر کے اوپر جا کے لگے تو بندہ مرے، ادروائز وہ زخمی ہوگا بیچارہ، وہ والے راکٹ، اور موٹر شیلز 5-6 ہزار وہ پھینکے۔ ٹوٹل کسی بھی اسٹیمیٹ سے یہ 36 ہزار سے زیادہ نہیں ہے، 35,469 ہے ٹو بی ایگزیکٹ، آپ 36 ہزار کاؤنٹ کر لیجیے۔ ان 23 سالوں کے اندر آئرن ڈوم آ گیا، بھائی آئرن ڈوم تو 2011 کے اندر آیا نا، اس سے پہلے تو آئرن ڈوم نہیں تھا، تو بالکل کھلے تھے، وہ آرام سے راکٹ فائر کر سکتے تھے۔ ان 23 سالوں میں ان 36 ہزار راکٹس نے 69 بندوں کو مارا، 69 بندوں کی ڈیتھ ہوئی۔ اچھا، ان 69 بندوں میں تو ہر اسرائیلی ہر کاؤنٹ کرتے ہیں، اور آپ دیکھ لیجیے آن لائن تمام لکھا ہوا ہے، 2 گائیاں مر گئیں وہ بھی لکھا ہوا ہے، 2 بکریاں مر گئی وہ بھی لکھا ہوا ہے، 2 بچے ہلاک ہوئے وہ بھی لکھا ہوا ہے۔ اس میں بھی 4 فلسطینی تھے اپنے، وہ پتہ نہیں اس بارڈر کے اس سائڈ پہ کیا کریں، 4 فلسطینی 69 میں شامل ہیں، وہ ہلاک ہوئے تو بچے 65۔ اس کے اندر جو بندے 65 مرے اس میں بھی 5-6 مسلمان تھے، ان کو بھی نکال دیجیے، تو ایکچوئل جو نقصان ہوا 59-58 بندوں کا ہوا، وہ لوگ وہاں پر ہلاک ہو گئے۔ اچھا، اس کا اگر آپ ایوریج نکالیں تو اس کا مطلب یہ ہوا 521 راکٹ جب فائر ہوتے ہیں تو ایک بندہ مرتا ہے۔ 69 بندے مرے، 36 ہزار راکٹ فائر ہوئے ہیں، تو 521 راکٹ فائر ہوں گے تو ایک بندہ مرے گا۔ اچھا، یہ تو 23 سال کی ہسٹری چل رہی ہے۔ اس کے بعد کیا ہوا اچانک کہ وہ بولتے ہیں کہ جی حماس کا ایک راکٹ فائر ہوا اور غلطی سے گھوم پھر کے وہ واپس آ کے اپنے ہاسپٹل پہ گر گیا، ہاسپٹل کی پوری بلڈنگ تباہ ہو گئی اور اس میں 500 بندے ایک ساتھ مر گئے۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ 521 راکٹ مل کر ایک بندہ مار رہے تھے پچھلے 23 سالوں کے اندر، اور ایک رات اچانک ایک راکٹ فائر ہوا، وہ اتنا زبردست راکٹ بن گیا، وہ گھر کے یوریا سے بنا ہوا، کہ وہ اپنی ہاسپٹل پہ لگ گیا اور اس نے 500 لوگ مار دیا، اور ہاسپٹل کی پوری بلڈنگ جو ہے وہ تباہ و برباد ہو گئی۔ اور ہم لوگ یہ ایجنڈا بائک کر رہے ہیں، آپ CNN پہ جائیں، ہر جگہ جائیں، بولتے ہیں جی بالکل انہوں نے اپنے بندوں کو خود ہی مارا ہے، یہ خود ہی قتل ہوئے ہیں اور قاتل اپنے خود ہی ہیں، اور ہم یہ بات ماننے کو تیار ہیں کیونکہ ہم اس کے علاوہ کچھ کر نہیں سکتے۔ اور یہ بربریت جو ہے یہ چلی جا رہی ہے اور ہم سوائے بددعائیں مانگنے کچھ نہیں کر رہے۔ 2 طرح کے پاکستان میں لوگ ہو گئے، ایک وہ لوگ ہیں جو جھولیاں بھر بھر کے بددعائیں دے رہے ہیں۔ وہ شاعر کہتا ہے کہ کب اشک بہانے سے کٹی ہے شب ہجرہ، کب اشک بہانے سے کٹی ہے شب ہجرہ، کب کوئی بلا صرف دعاؤں سے ٹلی ہے۔ یہ دعائیں ہم نے تو مانگی تھی افغانستان کے لیے بھی، پھر کیا ہوا، عراق کے لیے بھی مانگی تھیں، پاکستان کے لیے بھی مانگی تھی، سب کے لیے مانگی تھی، پھر کیا ہوا۔ ایک وہ لوگ ہیں جو جھوٹی آس دے رہے ہیں صرف اور صرف اپنے ویوز کے لیے۔ عراق میں بھی ہوا تھا، عراق تباہ کر دے گا امریکہ کو، آپ دیکھیے کیسے کایا پلٹ ہوگی، ایسے ہی کوئی نہ کوئی الو کا پٹھا روز آ کے ویڈیو ریلیز کر رہا ہوتا ہے اور بول رہا ہوتا ہے کہ حماس یہ بگاڑ دے گا، حماس وہ بگاڑ دے گا۔ 256 F-16 ہیں ان کے پاس، اسرائیل کے پاس 256۔ ہمارے پاس جو F-16 ہے وہ ایل بینڈ کے اوپر نہیں چلتے، وہ ایل بینڈ پہ اگر اس کو جانا پڑے گا آپ کو آفینسو موڈ کے اندر، تو اس کی پرمیشن بھی آپ کو امریکہ سے لینی پڑے گی، ورنہ آپ اڑا کے اسے ڈیفینس کر سکتے ہیں آرام سے۔ جو ہم نے خود بنایا مشاق وغیرہ تو چل سکتے ہیں، F-16 نہیں چل سکتے، پرمیشن اوپر سے آتی ہے۔ اینی وے 256 F-16 اسرائیل کے پاس، 70 سے اوپر F-35 ہے۔ F-35 وہ پلین ہے کہ دنیا کے کسی بھی ملک میں جا کے تباہی مچا سکتا ہے، 160 کلومیٹر دور سے فائر کر سکتا ہے وداؤٹ ڈیٹیکشن، اس کا آپ کو کوئی دنیا کا ریڈار ڈیٹیکٹ نہیں کر سکتا۔ وہ آئے تھے نا جب اسامہ کو مارنے کے لیے، تو کون سے ریڈار نے آپ کو ڈیٹیکٹ کیا تھا؟ تو یہ اصل صورتحال ہے، وہ بالکل نیست و نابود کر کے چلے جائے گا، دنیا اس کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے اور آپ سوائے اپنی لاشیں دفنانے کے کچھ نہیں کر سکتے، اور یہ بددعاؤں سے کام نہیں چلتا۔ اب کریں تو کریں کیا؟ ٹھیک ہے،
देखिए, पहली बात तो उस मुल्क में रहना क्यों है जो इतने कमज़ोर है। उस मुल्क में करना क्या है कि हम लोग 1.5 बिलियन 1.6 बिलियन मुसलमान मिलके एक पानी की बोतल गज़ा में नहीं पहुंचा सके। मरते हुए बच्चों के पास उस मुल्क में रहना क्यों है। कुरान शरीफ में आता है ना, सूरह निसा में आप देखिए, फ़ीमा कुंतुम के तुम किस हाल में रहे हो, क्या करते रहे हो। तो लोग बोलेंगे अना मुस्तफ़ीना फ़िल अर्द, हम तो ज़मीन में बहुत कमज़ोर बना दिए गए थे। तो फरिश्ते मारेंगे, बोलेंगे अल्लाह की ज़मीन वसी नहीं थी, कहीं और निकल जाते। तो अगर आप मुल्कों में कमज़ोर हो गए जहाँ पे आपको बात करने की परमिशन नहीं है, जहाँ बोल नहीं सकते, तो किसी और मुल्क में चले जाइए, बात तो कर सकें ना, अब यहाँ राजना शुरू करें। क्योंकि ये जो लोग आज चुप सादे बैठे हुए हैं, कल यही आपके पास आएंगे, मैं क्या लफ्ज़ यूज़ करूँ इन लोगों के लिए, और आके आपसे वोट की भीख मांगेंगे इस्लाम के नाम के ऊपर। कौन सा इस्लाम है भैया, और कहाँ का इस्लाम है। पैसा एक दीन बच्चा है, IMF खुदा है दुनिया का, हम उसको फॉलो कर रहे होते हैं। ये मुनाफिकत की बातें बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। मुल्क से बाहर आइए, पढ़िए, पढ़ने से रिस्क कमाइए, पैसा हासिल कीजिए, रिसोर्सेज हासिल कीजिए। ये राशिद तालिब एक है ना, अगर ये 100 होती ना अमेरिका के अंदर तो आज ये सूरत हाल नहीं होती। हम अपने बच्चों को क्यों नहीं भेजते हुकूमतों के अंदर, हम अपने बच्चों को इलेक्शन क्यों नहीं लड़ाते उन पावरफुल मुल्कों के अंदर जिनकी कहने से कुछ हो जाता है। हम अपने बच्चों को तमाम चीज़ें, लेकिन भैया ये अलमिया है। अब आप बताइए इसमें आपके और मेरे रोने से क्या हो जाएगा। हाँ, रो के दुआ मांगे, उससे इंशाल्लाह ताला अल्लाह हो सकता है कोई सबील करे और आपके दिल में डाल दे कि इंसान का बच्चा कैसे बनना है और दुनिया के अंदर पावर कैसे हासिल करनी है, दुनिया के अंदर रिसोर्सेज कैसे हासिल करनी है। वो पर्सनल फाइनेंस पे आपको मैं किस्तें बनाऊंगा तो आपको दिखाऊंगा कि आप गुरबत को तोड़ के मिलियनेयर कम से कम बनने की कोशिश कैसे कर सकते हैं। वादा तो नहीं, लेकिन कोशिश कैसे कर सकते हैं। भैया पढ़ना शुरू करें, लोगों को देखना शुरू करें, कौन क्या बोल रहा है और क्या नहीं बोल रहा है, और इसको याद रखिए। ये जितने भी आपके पास आ रही है ना वीडियोस फ़लस्तीन की, व्हाट्सएप पे आती हैं, फेसबुक पे आती हैं, लिंक पे, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आपकी मेमोरी में कुछ अरसे तक तो बाकी रहे ना कि हम लोगों के साथ क्या और कब हुआ था। और ये बात याद रखिएगा कि 55 इस्लामिक मुल्क, 1.6 बिलियन मुसलमान गज़ा के अंदर मरते हुए बच्चों के लिए पानी की एक बोतल नहीं भेज सके।